ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر آپ زندہ ہیں۔ اس کا یقین ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کوئی بھی ہو، انسان کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہم بھی گرما جاتے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت چاہے وہ جہاں رہے اس کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں۔ اس کا نام جانتے ہیں؟ ایک فرشتہ جس کا نام ہے کرامن اور دوسرا ہے کاتبین۔ کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ انسان جو اچھائی کرتا ہے ایک فرشتہ اسے کاؤنٹنگ کرتا ہے، لکھتا ہے، اور ایک جو برائی کرتا ہے ایک فرشتہ اسے لکھتا ہے۔ حقیقت ہے یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے رکھے اور وہ دائیں اور بائیں کاندھے پر رہتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھ کر سلام پھیریے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نیت یہ ہو کہ اس کاندھے پر جو فرشتہ ہے اسے اور ادھر جتنے مصلیان ہیں نماز پڑھنے والے سب کو ہم سلام کرتے ہیں، اور پھر ادھر جب بائیں طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر جو بائیں کاندھے پر فرشتہ ہے اسے اور ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اور جب منفرد نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے، تو پھر یہ نیت کرے کہ جو دائیں کاندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے اسے سلام کر رہے ہیں، جو بائیں کاندھے پر بیٹھا ہے اسے بھی سلام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ باہر میں جو میٹنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہلکا ساؤنڈ کر لیجیے تاکہ میرے ساؤنڈ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے کہی کہ پتہ چلے اور انسان کا یقین اور پختہ ہو جائے کہ جیسے ہم اپنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں مگر یقین اس بات کا ہے کہ کاندھے پر فرشتے موجود ہیں، جیسے ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے مگر ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ نے دونوں فرشتوں کو میرے ساتھ رکھا ہے مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، ایسے ہی قسم خدا کی اللہ کے نبی اپنے مزار پاک میں زندہ ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، میری آنکھ میں وہ بسا رہی۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں سلام پھیرے تو نیت کیا ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو زیادہ ڈرایا جاتا ہے، جو بے ایمان ہیں انہیں اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیا جائے کہ آپ کے یہاں جو ڈیوٹی کرنے والے جو آپ کے گھر کی ذمہ داری نبھائیں، آپ کی آفس کی ذمہ داری نبھائیں، تو ان پر نہ آپ کا زیادہ دباؤ ہے۔ جو آپ کو اپنا مالک جانے اس پر نہ آپ اپنے جو ہے دباؤ رکھیے گا، اس پر نہ اپنا پاور دکھائیے گا، مگر جس کی ڈیوٹی آپ کے انڈر میں نہیں ہے، گرچہ وہ آپ ہی کی کمپنی میں کام کرتا ہے، سب آپ کے ماتحت ہیں،
مگر کچھ ایسے ہیں جو بالکل آپ کے دم قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پر اپنا دباؤ رکھیں، اپنا حکم فرمائیں، اور اگر اپنا نہیں ہے تو اس پر کوئی زور بھی نہیں رہتا۔ کیا اپنے بیٹے سے بھتیجے کا برابر جتنا زور اپنے بیٹے پر آپ دے پائیں گے بھتیجے پر دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ جتنا زور اور جتنا حکم، جتنی زبردستی آپ اپنے بیٹے سے کام کروا لیں گے یا بھانجے سے کروا پائیں گے؟ سب اپنا ہے، اپنے سب ہیں، مگر ایک ہے جو اپنا اولاد ہے۔ بس اسی طریقے سے ایک مثال، دنیاوی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا، ایک وہ ہے جس نے اپنے کو خدا کا بندہ مان لیا کہ ہم خدا ہی کے بندہ ہیں، اور ایک وہ ہے خدا کا بندہ مگر وہ نہیں مانتا کہ ہمیں خدا کا بندہ ہوں، وہ کسی اور کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی زمین کا تو کوئی پہاڑ کا تو کوئی پیڑ کا تو کوئی پتھر کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے دماغ میں اور کی بات ہے، اور کی بندگی ہے، تو اس پر کوئی زور نہیں دیا گیا، اتنا دباؤ نہیں دیا گیا، حکم سب کے لیے ہے، مگر وہ بندہ جس نے خدا کو مانا اور خدا کو اپنا رب جانا، اپنا مالک جانا، اپنا خالق جانا، تو جب تم نے خدا کو مان لیا تو اب خدا کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ متنبع رکھے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی ہے، تو پھر کام کرنا ہے، اللہ کے ماتحت کرنی ہے، قرآن میں جو آیات کریمہ، جو احکامات نازل ہوئے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی احکام کے باوجود بھی پابندی نہ کرے تو پھر وہ غلط کر رہا ہے، پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، پھر وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا یہ چاہیے کہ بندہ مومن جو ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اسی لیے ان کو ڈرایا گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر ارشاد ہوا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج الحمدللہ محفل پاک میں ہم لوگ شرکت کیے ہوئے ہیں، اور مرحوم عرفان خان چودھری اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ہماری مسجد کے مقتدی رہے، اور جب تک ہو سکا وہ مسجد جاتے رہے اور جمعہ تو پہنچتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی اچھے اعمال دنیا میں ان سے ہوئے اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں، جو بھی اچھائی ہوتی ہے انسان اسی کو اپنا ذریعہ نجات بناتا ہے، اور وہی ذریعہ نجات ہے۔ جو برائی کر گیا، جو غلطیاں ہو گئی، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنی اچھائی کو کبھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، اللہ اسی کے بدلے تو دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرے نا تو یہ نہیں کہے کہ اے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اے اللہ میں نے اتنے روزے رکھے، اے اللہ میں نے یہ کام کیا، اے اللہ میں نے وہ کام کیا، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کی، میں نے وہ کی۔ نہیں، وہ ذریعہ نجات ہے، الگ سی بات ہے، مگر اسے کبھی خدا کے سامنے ظاہر اپنی طرف سے نہ کرے۔ خدا تو علیم و خبیر ہے۔ بلکہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کی معافی سے۔ اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ اپنے کو خدا کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے کو جھکاتا نہیں، گراتا نہیں، تو اللہ اس سے راضی بھی نہیں ہوتا۔ جو معافی نہیں مانگتا، جو اپنی خطا اور گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ سارا کام کر لے مگر اللہ کو اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قریب جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت وہ نماز میں جب ہوتا ہے تو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جب کہ وہ قیام کی حالت میں ہے، پھر بھی اللہ کو اتنا قریب نہیں پہنچا۔
رکوع میں گیا پھر بھی اللہ کے قریب اتنا نہیں پہنچا، مگر جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جتنا اپنے آپ کو گراتا گیا، اس کو اللہ اپنی رحمت کا سہارا دیتا گیا، اللہ نے اس کو اپنے اور قریب کر دیا۔ تو حقیقت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرے، مگر ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت ضرور کرے، معافی ضرور مانگے، اپنی غلطیوں کو احساس کرے اور وہ غلطیاں پیش کرے خدا کی بارگاہ میں۔ نماز پڑھا اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر کبھی منہ سے جھوٹ نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اے اللہ فلاں وقت مجھ سے جھوٹ بات نکل گئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کسی پر ظلم کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ کوئی اس سے نماز چھوٹ گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ تو جب بندہ بار بار خدا کی بارگاہ میں گرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر بہت نمازی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت اور حج اور صدقہ خیرات کا اس کے پاس خزانہ ہو، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار نہ ہو، معافی نہ مانگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا آنسو نہ گرائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو یاد رکھیں ابلیس سے زیادہ سجدہ کسی کے پاس ہے؟ ابلیس نے تو اتنا سجدہ کیا خدا کی بارگاہ میں، اتنی عبادتیں کی، اتنا علم والا تھا کہ اگر اس کے سجدے کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو زمین ٹوٹی پڑ جائے، اتنے سجدے اس کے پاس، اتنی عبادتیں اس کے پاس، مگر یاد رکھیں کہ اس کی عبادت اسے کام نہ آئی، اس لیے کہ اللہ نے سجدہ کرنے جھکنے کا حکم دیا، وہ اللہ کی نافرمانی اس نے کی، اللہ ہی کی نافرمانی نہ کیا۔ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے حضرت آدم کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا آ رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم کی ذات کو دیکھی کہ حضرت آدم مٹی سے بنے، ہم آگ سے بنے، ہم مٹی کے آگے آگ ہو کر جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس نے یہ نہ دیکھا کہ خدا نے حکم دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھنے والا پہلے یہ دیکھے کہ حکم کس کا ہے، بات کس کی طرف سے ہے۔ تو میرے دوستو، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بھی ہیں اور رسول اللہ کے فرما بردار بھی ہیں۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے بہت صاف ستھرا عقیدہ ہے، دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے ہمارا عقیدہ بالکل روز روشن کی طرح یا سورج کی طرح آیا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بغیر دیکھے پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ان کو، آپ نے دیکھا نہیں ان کو، مگر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کلمے کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں۔ تو پہلے اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوا، اللہ کو معبود کہا گیا، مانا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کیا گیا، تب جا کے ایمان مکمل ہوا۔ آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں صرف رات دن اللہ 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 اللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، مگر صرف اللہ کے ذکر سے کام مکمل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف لا الہ الا اللہ کا حکم نہیں دیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی حکم عطا فرمایا۔ تو کلمہ تب مکمل ہوگا جب اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا، اللہ کے محبوب کا ذکر کرو۔
اب دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہے، نہیں ہمیں کسی اور سے وسیلے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ. تو عزازیل جو استاذ الملائکہ تھا، کون؟ ابلیس استاذ الملائکہ تھا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادتیں کرتا تھا، تو اس کے اندر عبادت میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. علم کا حال یہ تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور کیا چاہیے آج کے دور میں، اگر کوئی اتنا بڑا عالم ہو کہ کئی یونیورسٹی اور کئی جامعہ کے اندر وہ جا کے پڑھاتا ہو اور صرف جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اقرار نہ کرے یا نہ مانے یا نقص سمجھے، تو پھر وہ کسی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ سبق تو ہم کو وہیں سے مل رہا ہے کہ جو ابلیس صرف اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور جب بات آئی نبی کی تعظیم کی، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. صرف ایک ہی بار تو اللہ نے بول دیا تھا نا سجدہ کرنے کا. آپ کتابیں پڑھیں، کتنی بار حکم ہوا؟ ایک بار فقط ایک بار. ابلیس آدم کو سجدہ کرو. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو اب ذرا سبق حاصل کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک بار ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور ہم کتنی بار سجدہ سے انکار کرتے ہیں؟ ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ یہ اور بات ہے، حکم کے فرق ہے کہ ایک ہے انکار اور ایک ہے نہ کرنا. نہ کرنا الگ ہے، اور ایک انکار کر دینا، نکار دینا، یہ الگ ہے. تو یاد رکھیں کہ جو نبی کی تعظیم کو نکار دیا وہ وہاں بھی مردود رہا، یہاں بھی مردود ہے. کہیں کا ہے وہ، ہر مسلمان اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ گود میں لے کر، انگلی پکڑ کر جب آپ مدرسے میں لے کر جاتے ہیں، استاذ کے سامنے بیٹھاتے ہیں اور استاذ کی کہتے ہیں کہ حضرت اس کو عربی پڑھا دیجئے، تو استاذ کہتا ہے پہلے شیطان پر لعنت بھیجو، اس کے بعد کوئی کام ہو. آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، بچہ کو پڑھایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو، دنیا کے اندر اسے دین کی تعلیم کی شروعات جب ہوتی ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کچھ اس کے آگے ہے یا نہیں؟ یہ سسٹم ہے نا. تو اب اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. آپ اس بات پر کبھی آپ کا دھیان نہیں گیا ہوگا کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کا بچہ جب تک شیطان کو رجیم نہیں کہہ لیتا، دھتکار نہیں دیتا، اس پر لعنت نہیں بھیج دیتا، تب تک اس کی تعلیم کا آغاز نہیں ہوتا ہے. بھی دھیان دیا آپ نے؟ نہیں دھیان دیا ہوگا. اب بتائیے کہ جو ایک بار سجدے سے انکار کیا، ایک بار نبی کی تعظیم کا انکار کیا، ایک بار نبی کا احترام کا انکار کیا، تو ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت برستی رہی. تو جو بھی نبی کی تعظیم سے دور رہا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کہیں کی عزت نہیں حاصل کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی شہرت بہت ہو جائے، اس کے پاس مال بہت ہو جائے، اس کی گروہ بہت لمبی ہو جائے، اس کی جماعت میں کافی لوگ شامل ہو جائیں، مگر عزت اسے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. آج شیطان کا گروہ کم تھوڑی نہ ہے، شیطان کا گروہ بہت بڑا گروہ ہے، اور نہ جانے کتنے ارب و خرب، اور نہ جانے کتنی، جس کی تعداد ہم نہیں کر سکتے. اب ایسی ہی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ شیطان کا تخت لگتا ہے، اور روزانہ وہ اپنے شاگردوں کا اور اپنی ذریات کی خبر لیتا ہے
کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب شیطان اپنے تمام شاگردوں اور ساتھیوں کو لے کر بیٹھا تو ہاں فلاں تم نے کیا کیا، تو ہم نے یہ کام کیا، ہم نے فلاں یہ کام کیا، یہ کام کیا. وہ سنتا رہا. ایک شیطان جو اس کا شاگرد تھا، جب اس کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا اس نے کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آج ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا. کیا کیا؟ کہنے لگا کہ ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ جا رہا تھا، اس کے من کو ہم نے بہکا دیا اور قرآن پڑھنے سے ہم نے روک دیا. شیطان خوشی کے ماری اس قدر اچھلا کہ تخت سے نیچے آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ دین کے کاموں میں اور دین کی تعلیم میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں اور نیک اعمال کرنے میں شیطان ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو پہلے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے جائیں تو اس سے پہلے ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ صرف بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کر دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اعوذ باللہ سے شروع کیا جائے اور پھر اعوذ باللہ کے بعد تب بسم اللہ پڑھا جائے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے ایک تخت لگایا اور میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا رہا، اپنے شاگردوں سے، اپنی ذریات سے پوچھتا رہا. کہنے والے نے، کسی نے کہا اس کے ذریات میں سے کہ آج ہم نے اتنے مسلمانوں کو شراب پلا دیا ہے. تو شراب جب کا نام آیا تو شیطان بڑا خوش ہوا. تو یہ ہے کہ شیطان اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جس سے ہمیشہ مسلمان کو نقصان پہنچے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے تو بڑے اچھے سوسائٹی کے لوگ بھی کبھی کبھی شراب کی لت میں پھنس جاتے ہیں اور پھر نشہ بھی کرتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہر برائی کا جڑ ہے. یہ شراب جو بھی ہاتھ لگاتے ہیں ہر برائی کی جڑ ہے. آپ اتنے بڑے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، اگر آپ نے ایک قطرہ بھی لے لیا نا تو سمجھ لیجیے کہ ساری عبادتیں آپ کی برباد ہو جائیں. ایک گاؤں میں خطاب الحسنات رضویہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بہت متقی پرہیزگار ایک شخص تھے جو گاؤں کے بڑے مشہور تھے. یہ بڑے متقی ہوتا ہے. بعض گاؤں میں کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جن کا نام بڑا ہوتا ہے اور لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، ان کا دور دور تک چرچا تھا. اور ایک بدکار عورت نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ ایک معاملے میں آپ سے گواہی ہم کو دلوانی ہے، آپ چلیں. فلاں عورت نے آپ کو بلایا ہے، چلیں. آپ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، بڑے صاف ستھرے مزاج کے تھے. وہ عورت زبردستی ان کو بلوائی اور وہ جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو ان کو جانا پڑا. جب وہ گئے تو اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو جو خادم یا خادمہ جو انہیں لے کر گئی تھی، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اندر کی کنڈی اس نے لگا دی. پھر دوسرے روم میں داخل ہوئے تو اس کی کنڈی لگا دی. تیسرے روم میں وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بدکار عورت تھی. جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کے گود میں ایک بچہ ہے. اس کے گود میں
ایک بچہ ہے اور اس کے سامنے ایک سراہی رکھی ہے جس میں شراب بنا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ سنو، میں نے کسی گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا، میرا مقصد یہ ہے کہ تم میری خواہش کو پوری کرو، یعنی میرے ساتھ تم زنا کرو، سیکس کرو۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا عابد و زاہد بندہ، میں اتنا نیک آدمی، میں یہ گھناؤنا کام کبھی نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا مگر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس نے بڑا اصرار کیا مگر اس شخص نے نہ مانا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، یہ جو میرے گود میں بچہ ہے اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ میں ناحق کسی کا قتل کیوں کروں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، میں کیوں قتل کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، قتل کرنا ہی پڑے گا، یا پھر میری پہلی شرط مانو یا دوسری شرط مانو۔ بہت اصرار کرتی رہی مگر وہ شخص نہ مانے۔ انہوں نے کہا نہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہار گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کیجیے، یہ شراب رکھا ہوا ہے اس کو آپ پی لیجیے۔ انہوں نے کہا نہ، یہ حرام ہے، میں اسے نہیں کر سکتا۔ ہر چل اس نے کوشش کی مگر اس انسان نے، اس متقی پرہیزگار نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ اب یہ تینوں شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ میری شرط نہیں مانیں گے تو ہم یہاں چیخ و پکار مچائیں گے اور جتنا سماج کے اندر آپ کی عزت ہے ہم بدنام کر دیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم شور مچائیں گے۔ اب انہیں بڑا ڈر پیدا ہوا، اس لیے کہ عزت دار کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے نا۔ اب ان کو ڈر یہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شور چلاپا کرے اور عوام میں، سماج میں میری بے عزتی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یا پھر میری تینوں شرط مان لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو۔ تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہم بچے کو قتل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت عظیم گناہ ہے، مرڈر کرنا ہے، اور سب تینوں میں سب سے ہلکا یہی ہے کہ شراب پی کر یہاں سے نکل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیسری شرط میں مان لیتا ہوں۔ اس تاریخ کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس شخص نے شراب پی لیا تو شراب کے نشے میں دھت ہو گیا۔ اب اس شراب کے نشے کی وجہ سے اب اس نے جیسا چاہا ویسا کیا۔ اب شراب کے نشے میں جب وہ اب اپنا ہوش کھو بیٹھا تو اس نے اپنے ساتھ زنا کرنے کے لیے مجبور کیا تو زنا بھی کر گیا، اور اسی شراب کے نشے کی حالت میں بچے کو قتل بھی کروایا۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے سوچا کہ اب یہ میں نے کیا کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ وہ شخص جو ہے زنا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر شراب کی وجہ سے اس نے وہ بھی کر ڈالا۔ بچے کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا مگر شراب کی وجہ سے اس نے وہ بھی کر ڈالا، اور شراب پیا تو اپنا ہوش بھی کھو بیٹھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں۔ آپ دیکھیں